عوامی حقوق کے نام پہ چلنے والی تحریک تھی، بنیادی طور پر سستا آٹا اور سستی بجلی کے نام سے شروع ہوا تھا۔ عام آدمی بے چین تھا، فرسٹریشن بہت بڑی تھی، سیاسی ماحول کو اتنا پراگندہ کر دیا گیا تھا، اقتدار کا کھیل جس طرح کھیلا جا رہا تھا اور بار بار وزرائے اعظم کی تبدیلی ہو رہی تھی۔ اراکین اسمبلی جو ہے وہ صبح ایک پارٹی میں تھے، اگلے روز ایک پارٹی میں، اور کرپشن تھی، اور 95% لوگ تو وہ ہیں جو وہی وطن لوگ ہیں، 5% وہ لوگ موجود ہیں جو ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے جو ہینڈلرز تھے ان کے کئی طرح کے مقاصد تھے، کاروبار لوگوں کے متاثر ہوئے، قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور بند گلی میں داخل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے کئی مہینوں سے لوگ راولہ کوٹ کے اندر عوامی حقوق کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ایک الیکشنز کا، سیاسی سرگرمیوں کا ایک پورا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا تھا، اور آج حکومت سازی کا مرحلہ بھی جو ہے وہ بننے کی طرف جا رہی ہیں چیزیں۔ سردار عبدالرازق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو ویلکم جی سردار عبدالرازق صاحب آپ کو۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی ملوزی صاحب۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں سردار صاحب، یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام کے حقوق کے نام پہ ایک سلسلہ جاری ہے، عوام، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ عوام جو ہے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے طول و عرض سے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس ایجنڈے کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا جب آغاز ہوا تھا تو وہ عام آدمی کے مطالبے سے سستا آٹا اور سستی بجلی کے نام سے شروع ہوا تھا۔ جی جی۔ اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی شامل ہوئے، چونکہ 15-20 سال سے جو فرسٹریشن تھی لوگوں میں، آزاد کشمیر میں جو اقتدار کا کھیل جس طرح کھیلا جا رہا تھا اور بار بار وزرائے اعظم کی تبدیلی ہو رہی تھی، اراکین اسمبلی جو ہے وہ اس طرح کا ماحول انہوں نے بنا دیا تھا وفاداری تبدیل کرنے کا، کہ وہ صبح ایک پارٹی میں تھے، اگلے روز ایک پارٹی میں، پرسوں تیسری پارٹی میں، تو ان کا مطمع نظر صرف اقتدار رہ گیا تھا، اور کرپشن، بد انتظامی اور ذاتی پروفائلنگ، بد انتظامی اس قدر تھی اور کرپشن تھی، اور سیاسی ماحول کو اتنا پراگندہ کر دیا گیا تھا کہ جس میں عام آدمی کے لیے کوئی سکون نہیں تھا، کوئی گنجائش نہیں تو وہ چھوڑی۔ فرسٹریشن بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے ایک ماحول بنا، اور پھر ہمارے کچھ اپنے مہربان ہیں، انہوں نے بھی اس ماحول کو مزید خراب کرنے میں بہت رول پلے کیا۔ اچھا، ان کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ان کا بھی کردار ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کے مقاصد شاید اور تھے، عام آدمی تو وہ اپنے حقوق کے وجہ سے شامل ہوا، لیکن اس کے جو ہینڈلرز تھے ان کے کئی طرح کے مقاصد تھے، اور پھر بدقسمتی سے آخر میں یہ عوامی حقوق کے نام پہ چلنے والی تحریک تھی، بنیادی طور پر وہ بند گلی میں داخل ہو گئی، ایک ایسے مطالبے کی وجہ سے جس کا شاید آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ضرور ہے، لوگوں کے حق خود ارادیت سے ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو بحران تھا، یہ جو بد انتظامی تھی، جو کرپشن تھی، جو لوٹا کریسی تھی، اس کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ اس کا اثر عام آدمی کے اوپر نہیں تھا۔ لیکن اس مطالبے کی بنیاد پہ وہ ایک ایسی بند گلی میں وہ چلی گئی جس کی وجہ سے خون خرابہ بھی ہوا، آزاد کشمیر بدترین بدامنی میں چلا گیا، اور لا قانونیت بڑھ گئی، وہاں پہ اس طرح کے ماحول پیدا ہوا جس سے عام آدمی کی زندگی بھی متاثر ہوئی، کاروبار لوگوں کے متاثر ہوئے، اور ایک ایسے وقت میں جب ٹورزم کا ایک وہاں پہ پیک پہ ہوتا ہے، گرمیوں میں ظاہر لوگ جانا چاہتے ہیں، تو وہ ٹورزم بھی بری طرح متاثر ہوا، بہت دکانیں بند ہیں، لوگ تاجر بڑے پریشان ہیں بیچارے۔ ایسے ہی ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، ان کے کاروبار پچھلے 2-3-4 ماہ سے مسلسل متاثر ہیں، اور اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے سرکار کو، اور قیمتی جانیں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ آزاد کشمیر میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ابھی بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب تک، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ اچھا سردار صاحب، ویسے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ایک آٹے کی بات ہے، مفت بجلی کی بات ہے، وہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایک نعرہ تھا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ویسے جس طرح پلندری کے اندر ریسنٹلی ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، بہت زیادہ لوگ آئے، تو پبلک سینٹیمنٹ تو بہرحال لوگوں کے ایجنڈے ہو سکتے ہیں ذاتی، لیکن پبلک کے اندر بہرحال ایک یہ موجود ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ عام آدمی بے چین تھا، جی، جو آزاد کشمیر میں کرپشن کا ماحول تھا، بد انتظامی تھی، اور سیاسی نظام میں خرابیاں تھیں، اور جس طرح کی پپٹس گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کر کے،
تو ایک سیاسی نظام میں ایک غیر سیاسی حکومت بنائی گئی وہاں پہ. ایک تاثر بھی یہی ہے انوار نا الحق کہ صاحب کی غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہی ایکٹیو لوگوں میں بے چینی تھی لیکن لوگ گٹھے بھی اسی لیے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے. لیکن بعد میں کچھ ہینڈلرز نے اس کو ڈی ٹریک کیا اور کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے معاملات بھی خراب ہوئے. عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم بھی ہونا پڑا, اس کے بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات بھی بنے. اور جو اس وقت ماحول وہاں بن گیا ہے کہ لگتا ہے یہ ہے کہ وہ اس کو ہندوستان بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حکومت کی جانب سے بعض اوقات جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں شاید حکومت یک طرفہ کو ایم کہہ رہی ہے کہ اس میں کچھ لوگ شامل ہیں جو انڈین ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعتاً کچھ لوگ ایسے شامل ہو چکے ہیں اس میں تحریک میں؟ دیکھیں اس تحریک میں 95% لوگ تو وہ ہیں جو وہی وطن لوگ ہیں جن کے اپنے گریونسز ہیں جی, لیکن 5% وہ لوگ موجود ہیں جو ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, جن کا مقصد آزاد کشمیر کی پرامن فضا کو خراب کرنا ہے, وہاں پہ ہندوستانی ایجنڈے کی تکمیل کرنا ہے اور آزاد کشمیر کو بدترین بدامنی کی طرف دھکیلنا ہے, جو وہ 5% اس وقت اس پہ حاوی نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. بظاہر لگ بھی ایسے رہے جیسے کہ پوری تحریک کچھ لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ ایک اچھا ایجنڈا تھا. لوگ دیکھیں نا ایک قسم کا انقلاب یہ کہ لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں, تو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ جو سارا ایک عوام کا جم غفیر نکلا ہے, لوگوں کی ایک سوچ تھی, اس کو اس 5% نے یرغمال بنا کے ناکام بنا دیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی بالکل آپ نے درست کہا کہ جب لوگ نکلے تھے تو ان کا اپنی گریونسز تھی, اپنی بے چینی تھی, ان کے جینون پرابلمس تھے جن کے لیے وہ باہر نکلے تھے, اور ان جینون پرابلمس کو ایڈریس بھی کیا گیا بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر. لیکن بعد میں 5% جو لوگ تھے جن کا کوئی اور ایجنڈا تھا, انہوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اور پھر ایک ایسے مطالبے کی بنیاد کے اوپر اس کو بند گلی میں دھکیل دیا, جو مطالبہ شاید جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی صحت پہ اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں تھا. اگرچہ آزاد کشمیر کی حکومتی نظام میں اس کا ایک حد تک انفلوئنس موجود تھا, لیکن وہ ان کی سیٹوں کی جسٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, اور وہ آج کا نہیں ہے, 1947 سے ایک نمائندگی ہے, مسئلہ کشمیر سے اس کا تعلق ہے, حق خود ارادیت سے اس کا تعلق ہے, مہاجرین کے حقوق سے اس کا تعلق ہے, تو اس میں ڈیبیٹ ہو سکتا ہے, بحث ہو سکتی ہے, لیکن وہ پھر بھی الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا ہے. یہ نہیں ہے ممکن کہ کوئی فرد واحد کہہ دے اور وہ ہو جائے. آئینی ترمیم سے کوئی ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک گروپ یا وہ زبردستی یا راستے بند کر کے یا دھرنا دے کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک بہت بڑے وسیع اور بنیاد ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں کنسنسس کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد آئینی ترامیم کی ضرورت ہے اگر اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا سردار صاحب, اب جو سچویشن ہے, کچھ عرصہ پہلے, کوئی 2-3-4 ہفتے پہلے بھی مذاکرات کی بات ہوئی, سید قمر رضا صاحب جس معاملے میں انوالو تھے, اور میں چونکہ شاہ صاحب کے ساتھ کو تھوڑا سا ہے تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ شاہ صاحب اگر انوالو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جینون کشمیریوں کے درد کو سمجھنے والے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ مسئلہ کسی طرف جائے گا. تو آپ کا تعلق بھی چونکہ پنڈی سے ہے, تو جب یہ مذاکرات تقریباً فائنل ہو گئے تھے, ڈرافٹ بھی بن گیا تھا, تو اس میں خراب کس نے کیا یہ معاملہ؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایکسٹریمسٹ موجود ہیں, اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں جب یہ معاملات بات چیت کے ذریعے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں. اور اس دفعہ بھی یہ ایسا ہوا کہ یہ ہمیں امید ہو چلی تھی کہ یہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھے گی اور امن کی طرف ہم بڑھیں گے, اور کافی حد تک جو ہے وہ تاثر بھی یہ آ گیا تھا کہ شاید معاملات طے ہو گئے ہیں, لیکن پھر بالکل لاسٹ مومنٹ پہ کسی نے اس ماحول کو پھر خراب کر دیا, اور وہ جو مذاکرات تھے وہ ڈی ریل ہو گئے. اچھا, آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے مستقبل میں؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کی جو پراپر حکومت بھی بننے جا رہی ہے, اس میں اسپیکر کا انتخاب ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری سیاسی حوالے سے بھی بڑی چیزیں ہیں. ایک کینڈیڈیٹ جو لاسٹ میں آئے انٹر ہوئے, ان کے حوالے سے بھی لابنگ ہو رہی تھی. یہ حکومتی سطح پہ کیا چکر چل رہا ہے؟ کوئی نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں کر پا رہی, افتخار گیلانی صاحب کی انٹری کے معاملات ہیں, یہ چل کیا رہا ہے وہاں؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں انتخابات ہونا بہت ضروری تھے, اور 1985 کے بعد کبھی بھی وہاں پہ الیکشن کا تسلسل ٹوٹا نہیں ہے.
لیکن جو یہ انتخابات ہوئے ہیں یہ بڑے متنازع الیکشن ہیں آزاد کشمیر کے اس ماحول میں، جب ایک طرف احتجاج بھی تھا، بائیکاٹ بھی تھا، پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو آپ نے پروسیس سے باہر کر دیا، بالکل اس کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک ریاستی جماعت مسلم کانفرنس تھی اس کو آپ نے پوری سائیڈ لائن کر صفائی سے اس کو باہر کر دیا، پھر اس کے بعد جو لوگ الیکشن کو بھی فیزز میں کیا، آپ نے ایک حلقے سے یا ایک ضلع سے جو الیکشن ہے اس کو دوسرے ضلع میں اس کی وجہ سے لوگوں کو افیکٹ ہوا، اثر انداز ہوئے، پھر اس کے بعد جیسے لگتا تھا کہ کوئی اسکرپٹ تیار ہے جس کے تحت یہ پروسیس آگے لے کے جایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جب یہ اسمبلی بن گئی تو ایک ہارے ہوئے شخص کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ لا کے ساتھ ہی اس کی وزیر اعظم کا بننے کا فیلر بھی چھوڑا گیا، حالانکہ اس پارٹی کے اندر بھی اس پارٹی کے سربراہ شاہ غلام قادر موجود ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب بہت بڑی لیگیسی ہے ان کی، وہ موجود ہیں، اس کے بعد چودھری طارق فاروق موجود ہیں، سینئر لوگوں کی موجودگی میں ایک بالکل ہی جونیئر آدمی کا نام فلوٹ کر دیا گیا جو عام الیکشن میں ڈائریکٹلی الیکشن میں عوام نے اس کو مسترد کر دیا تھا، تو اس سے بھی ابہام پیدا ہوا کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس کے پیچھے بھی کچھ ہینڈلرز ہیں جو اس کو ایک مخصوص تجربہ جو پہلے بھی تجربہ ناکام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ وسائل پیدا ہوئے ہیں، تو ایک بار پھر ایک ایسا تجربہ کرنے جا رہے ہیں جس سے ماحول بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی ویسے جو خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ امید ہے کہ کل وزیر اعظم یا جب یہ ہمارا انٹرویو چلے گا تو ان کی نامزدگی کا اعلان کر دیا جائے گا، وثوق سے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں جب یہ حکومت بن جائے گی تو حالات جو ہیں بہتری کی جانب جانے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں اس حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، ایک تو لوگوں کے میں جو مایوسی ہے اس کو دور کرنا ہے، لوگوں میں جو بے چینی ہے اس کو دور کرنا ہے، پچھلے 15-16 سال کی جو آپ کے تجربات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو آزاد کشمیر کا سیاسی ماحول خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا ہے، جو احتجاج ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو اس وقت جو وہاں پہ لوگ راولہ کوٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بہت پیسفل طریقے سے آپ نے اپنے گھروں میں بھیجنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس موجودہ حکومت کو ہوں گے، اور اس کے لیے ان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی مشاورت کے ساتھ، بڑے فہم و فراست کے ساتھ جو ہے معاملات کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ اور آپ کو امید ہے کہ چلے جائیں گے حالات اچھائی کی طرف؟ دیکھیں اس طرح کا سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے اس کے اوپر تو بہت سارے کوسچن مارک ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری امیدیں تھیں شاید وہ دھچکا لگا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہوپ فار دی بیسٹ، امید ہے کہ شاید وہ اس کو معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں سردار عبدالرازق صاحب، اور خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے یہ اسپیشلسٹ بھی ہیں، سیاسی کیسز کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا پروفائل ہے، جس طرح سے امید کا اظہار کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو گو کہ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں لوگ جو ہے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہتری کی امید ضرور موجود ہے، اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جہاں اس سیاسی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی وہاں ڈیلیوری پہ، یعنی کہ جو آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے اس پہ بھی توجہ دی جائے گی، اور ان لوگوں کو جو دھرنا دیے پچھلے کئی مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں پیسفل طریقے سے وہاں سے اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آزاد کشمیر دوبارہ اپنے ٹریک پہ آ کے اور ایک تعمیر اور ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔